جائے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی بچہ جمنازیم بھی جائے اور ہم اس سے پوچھیں کہ بھئی باڈی صحیح ہو رہی ہے، تو وہ کہ ہاں صحیح ہو رہی ہے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں بھئی باڈی کے پیچھے ایک صحت بھی ہوتی ہے، وہ ایک انٹرنل ایشو ہے تمہارا، اوور آل تمہاری ہیلتھ کیسی ہے؟ اگر وہ صرف باڈی بھی کہے نا تو ہم اس کے اوپر عیب نہیں کر سکتے، وہ کہہ سکتا ہے میں باڈی کے لیے گیا تھا، لیکن اگر کوئی نماز پڑھنے جائے اور ہم اس سے پوچھیں تم نے نماز پڑھ لی، وہ کہ ہاں پڑھ لی، تو ہم اس سے کہیں روح پہ کیا اثر پڑا، اور وہ کہیں مجھے نہیں معلوم۔ اب اس جواب میں بہت عیب ہے، اس جواب میں بہت خرابی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز تو کوئی جسمانی ایکسرسائز تھی نہیں، نماز کا جو اصلی ہدف تھا وہ تھا قربتاً الی اللہ، اور یہ جو قربتاً الی اللہ تھا یہ روح سے تھا، اور روح سے بھی بڑھ کر، میں دسیوں دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اس لیے عرض نہیں کروں گا، روح سے بھی بڑھ کر ہماری صفتوں کا خدا کی صفتوں سے نزدیک ہونا، یہ قربتاً الی اللہ تھا۔ خدا رحیم ہے، میں بھی رحم کروں، خدا عادل ہے، میں بھی عادل کروں، خدا صادق ہے، میں بھی سچ بولوں۔ اصلی قربتاً الی اللہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہاں پہ تھا۔ اب مثال کے طور پر کوئی بچہ نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد ہم اس سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کی روح پہ کیا اثر پڑا، اور وہ کہے کہ مجھے 5-10 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بہت خراب جواب ہے، یہ جواب اچھا نہیں ہے، آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے، آپ نے اتنے سال نماز پڑھی ہے تو آپ کے اوپر کیوں اثر نہیں ہوا ہے، اور اثر ہوا ہے تو آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ یہ کیسا اثر ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے؟ تو عزیزان محترم، فوراً ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی جس طریقے سے ہم جو کام کر رہے ہیں یہ وہی طریقہ ہے جو خدا نے چاہا تھا۔ اسی نماز سے اللہ کے رسول کے بقول لوگ معراج پہ پہنچتے ہیں، اسی نماز سے، اسی عبادت سے لوگ مقامات کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اب اگر میں نے 30 سال نماز پڑھی، نہ کوئی معنوی ترقی ہوئی، نہ نماز میں کوئی لطف آیا، مزہ آیا، جس کے اوپر میں عرض کروں گا، تو پھر یہ مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ 25-30 سال سے میں کر کیا رہا ہوں یہ؟ اچھا اب ایک اور مشکل بھی ہے، اگر کہیں ایسا ہوتا کہ کوئی چھوٹا موٹا کام غلط ہوا ہے باقی صحیح ہے تو بات تھی، اگر عبادت ہی صحیح نہیں ہوئی تو پھر باقی کیا ہے؟ پھر باقی تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر خدا متعال فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں، جس میں ایک عبادت بھی ہے۔ اگر وہ عبادت ہی صحیح نہیں ہوئی تو پھر معاملہ کہاں ہو رہا ہے؟ مددی مددی